السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے خواب دیکھنے والی اپوزیشن کو حکومت نے ایک بار پھر سینٹ میں بڑی شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ حکومت نے تحریک عدم اعتماد کے توڑ کے لیے کابینہ کے سائز میں اضافے کی حکمت عملی بھی ترتیب دے دی، اور آج سینٹ اجلاس میں حکومت نے 3 بل منظور کروا کے عددی اکثریت رکھنے والی اپوزیشن کو شکست دے دی ہے۔ اپوزیشن ایک بار پھر اپنی اکثریت ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ حکومت نے ایوان بالا سے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس میں ترمیم، اقرار ایلائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کاؤنسل بل سمیت 3 اہم بل منظور کرا لیے۔ ناظرین، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل پر حکومت اور اپوزیشن کے مابین عدم اتفاق ہوا تو ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ نے بلوں کو مؤخر کر دیا، مگر حکومتی بینچز پر اراکین کی اکثریت کو دیکھتے ہوئے قائد ایوان نے دوبارہ بل پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بلوں کی دوبارہ پیشی دیکھ کر سینٹ میں قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی کھڑے ہوئے اور اعتراض اٹھایا کہ اگر چیئرمین سینٹ نے مؤخر بل کو دوبارہ پیش کیا تو اپوزیشن واک آؤٹ کر دے گی۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے بل کے لیے تحریک پیش کی تو تحریک کے حق میں حکومت کی جانب سے 29 اور مخالفت میں اپوزیشن کی جانب سے بھی 29 ووٹ سامنے آئے۔ پھر چیئرمین سینٹ نے اپنا ووٹ حکومت کے پلڑے میں ڈال کر اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا، اور یوں اپوزیشن شدید احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر گئی اور حکومت نے بآسانی تینوں بل پاس کرا لیے۔ دوسرے اوگرا ترمیمی بل میں کہا گیا ہے کہ LNG اور RLNG کی لائسنسنگ اور قیمت کو ریگولیٹری فریم ورک میں شامل کیا جائے گا۔ اوگرا کو بغیر کسی پبلک ہیئرنگ کے امپورٹڈ گیس اور ملک میں پیدا ہونے والی گیس کی قیمت میں اضافے کا اختیار ہوگا۔ حکومت بل کی منظوری کو اختیارات اتھارٹیز کو دینا قرار دے رہی ہے اور اپوزیشن اسے ملکی خود مختاری پر حملہ قرار دے رہی ہے۔ منسٹری یہ کہہ رہی ہے، IMF یہ کہہ رہا ہے، اور آئٹم 6 یہ کہہ رہا ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس جانا ہے۔ آپ کی ریگولیٹری اتھارٹیز کو ڈائریکٹ رپورٹ دی جا رہی ہے ٹو IMF۔ They're not going to be autonomous۔ یہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے 1.5 منٹ میں وہ بل پاس ہو گئے جنہوں نے ملک کی تقدیر بدل دی۔ آپ جمہوری طریقے کار کے مطابق چلے، عوام کے دل کی، عوام کی بات بھی سن لیں۔ ادھر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ IMF نے کہا ہے کہ یہ پاس کر دیں وداؤٹ دی پارلیمنٹ۔ انہوں نے کہا ہے کہ کونسل آف انٹرسٹ سے انڈورس کروائیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ان کو بائی پاس نہ کریں۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے سرگرداں اپوزیشن سینٹ میں اکثریت کے باوجود اس سے پہلے بھی شکست کا غم سہ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ناظرین، اسٹیٹ بینک کا بل ہو، چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو، اپوزیشن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسی طرح سینٹ کی طرح آج ہی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں بھی حکومت نے نیب قانون میں ترمیم سے متعلق 2 بل کثرت رائے سے منظور کرا لیے۔ ان بلز کو منظوری پر بھی اپوزیشن نے خوب احتجاج کیا، لیکن اپوزیشن اراکین نے چیئرمین کمیٹی ریاض فتیانہ پر یہ الزام بھی لگایا کہ اپوزیشن کو اقلیت میں دیکھ کر بل پاس کرائے گئے ہیں۔ لیگی رہنما احسن اقبال نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جانے سے قبل خود کو NRO دینا چاہ رہی ہے۔ 12 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ پاکستان کے اندر ایک تاریخی ریکارڈ اضافہ ہے۔ آپ کے پاس وزارتیں بانٹنے کے لیے بجٹ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن غریب کو آسودگی دینے کے لیے آپ کا بجٹ خالی ہے۔ ہمیں حکومت نے، وزیر اعظم نے یقین دلایا تھا کہ مشکل وقت 3 سے 4 ماہ کا ہے۔ وزیر خزانہ فرما رہے ہیں کہ مہنگائی پہ قابو پانے میں 8 مہینے لگ سکتے ہیں۔ ناظرین، نمبر گیم کا یہ کھیل قانون سازی کے مراحل سے لے کر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب یا پھر ناکام بنانے کے لیے بھی کھیلا جا رہا ہے۔ دونوں اطراف سے حکومتی اتحادیوں کو بڑے بڑے عہدوں کی پیشکشیں کی جا رہی ہیں۔ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی آفرز کے بعد اب حکومت نے بھی اپنے اتحادیوں کو راضی کرنے کے لیے پنجاب اور وفاق کی کابینہ میں اہم تبدیلیوں کی حکمت عملی تیار کر لی ہے، اور تقرریاں جو ہیں وہ بھی اب ان کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے۔ وفاق میں 5 نئے وزرائے مملکت لگانے کی تیاری ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ مکمل ہو چکی ہے، اور 2 ہفتوں میں اتحادیوں کے تحفظات دور کرتے ہوئے انہیں وزارتوں کے تحفے پیش کر دیے جائیں گے۔ رابطے 2 طرفہ تیز ہیں۔ حکومت کی اپنی اتحادی جماعتیں بھی دوراہے پر کھڑی ہیں۔ رات کاف لیگ نے حکومت کی گورننس پر شدید تشویش کا اظہار کیا، اور کل ہی حکومت کے اپنے اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ مہنگائی کے توڑ کے لیے ان کی ترقیاتی فنڈز کے اندر بھی اضافہ کیا جائے اور نوکریوں کا کوٹا بحال کیا جائے۔ عوامی مشکلات
मुश्किलात के पेश नज़र सियासी पंची जो है वो मुस्तकबिल की सियासत के बारे में बेयकीनी का शिकार हैं और इसी बेयकीनी ने अपोजिशन के हाथ भी बांध रखे हैं। अदम एतमाद का रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आज एवनफील्ड रेफरेंस पेशी के बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दिया। उम्मीद है कि कामयाबी होगी क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ऑपोजिशन इस वक्त एक्ट नहीं करेगी तो ऑपोजिशन भी बराबर की लोग उसको बराबर का जिम्मेदार ठहराएंगे। अपोजिशन को अदम एतमाद पर रिस्क लेना चाहिए। अगर हुकूमत के 20-22 अरकान असेंबली, 5 वफाकी वजीर बकौल मोहम्मद जुबैर साहब, तरीन ग्रुप के हमायती जो कि 20-25 या 30 के करीब हैं, अपोजिशन को अगर ये सब कुछ हासिल है, इनमें से 10 भी हासिल हैं, तो फिर रिस्क कैसा है? और अगर हुकूमत के इतने लोग आपके साथ खड़े हैं तो फिर दोनों ऐवानों में अपोजिशन बार बार शिकस्त से दो चार क्यों हो रही है? नंबर्स पूरे हैं तो बिस्मिल्लाह क्यों नहीं की जा रही? और अगर हुकूमत को कोई भी खतरा है तो फिर वजारतों की तकसीम क्यों? फिर वजीर आज़म के करीबी दोस्तों से मशवरे कैसे? नाजरीन, दोनों अतराफ से बेयकीनी है, बेचैनी है और अगले चंद हफ्ते जो हैं वो करामत साबित हो सकते हैं। ऊँट किस करवट बैठेगा ये चंद हफ्तों में पता लग जाएगा, मगर एज ऑफ राइट नाउ बला का एतमाद है और दोनों अतराफ से है। बात करते हैं, हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं और सेनेटर आसिफ किरमानी साहब PMLN से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सेनेट के अंदर आज एक बार फिर अददी अक्सरियत होने के बावजूद अपोजिशन को मुंह की खाना पड़ गई। सर, नंबर्स आपके पास जिधर पूरे होते भी हैं उधर भी आपको नाकामी का और अजीमत का सामना करना पड़ता है, तो जिधर नंबर पूरे नहीं हैं आप लोग क्यों कर इतना बला का एतमाद रखे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेहर बीबी। देखिए, ये दुरुस्त आपने फरमाया कि सेनेट में नंबर हमारा ज़्यादा है अपोजिशन का, और लेकिन आज की अगर आप बात करें तो उसमें सूरत हाल ये थी कि ये तो एक टाई थी। उस पर फिर जितने हमारे मेंबर मौजूद थे उतने ही हुकूमत के चेयरमैन सेनेट आप जानते हैं सर अपना वजन किस पलड़े में डालते हैं। लेकिन जी तो वो एक तो डार साहब भी तो अब हल्फ लेना चाह रहे हैं लंदन से बैठ के, उनका हल्फ दिलवा दीजिए तो आप और ब्रेक इवन कर जाएंगे। लीगल राइट उनका था, उन्होंने एक्सरसाइज कर दिया, ठीक है, लेकिन होना तो ये चाहिए स्पीकर और चेयरमैन सेनेट इनको गैर जानिबदारी अपनी रवा रखनी चाहिए। एनीवे, हैविंग सेड दैट, डार साहब ने तो कहा है कि मेरे से आप वर्चुअल ले लें, आप हलफ उठा लीजिए वहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में, लेकिन उस पर अभी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। मसला ये आ रहा है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन होती है तो उसके लिए बाकायदा एक टाइम टेबल, एक टाइम फ्रेम दिया जाता है जो डेवलप्ड या जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, ताकि ये कोई शब खून नहीं मारा जाता। और हुकूमत का वतीरा देख लें, या तो ये ऑर्डिनेंस पे चलाया इन्होंने पार्लियामेंट को। वज़ीर आज़म साहब तो पार्लियामेंट में आना अपनी शायद शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, और जब ये ऐसा कोई इन्होंने कोई बिल कराना होता है तो ये एक, मैं इसको वारदात कहूँगा कि जब ये देखते हैं अच्छा जी, क्योंकि देखिए हर वक्त या 24 घंटे कोई भी मेंबर, ये इट अप्लाइज टू बोथ साइड्स, गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी, कि आप उनको बांध के नहीं वहाँ बिठा सकते। लाइक अ क्लास रूम होना चाहिए मौजूद, सेशन में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए पूरी, लेकिन कभी किसी की वजूहात भी जेन्युइन भी हो जाती हैं, लेकिन ये को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। कमिंग बैक कि जो आज हुआ उसको कम से कम इनको चाहिए था कि उसको 2-3 दिन पहले उस पर बताया जाता कि जिस तरह हम एजेंडा ला रहे हैं, जो बिजनेस हाउस की कमेटी होती है, अर्ज है कि ये आपको हेड्स अप देते नहीं है, अपने बिल पास आराम से करा लेते हैं। स्टेट बैंक पाकिस्तान का ऑटोनॉमी बिल भी इसी तरह कराया, मगर इस मरहले पे तो आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जमहूरी इक़दार और रवायात से आशना करने या सिखाने से तो रहे, अब तो आप इनको घर भेजना चाह रहे हैं। तो सर, जब आप अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सकते और आप इनके बकौल आपकी सफ़ों के इनके सफ़ों से भी लोग आपके साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब ने हमारे प्लेटफॉर्म पे कहा 20 से 22 लोग इनके आप लोगों से राब्ते में हैं। कल जुबैर साहब ने मेरे शो में कहा कि 5 वफाकी वजीर भी इनके आपके साथ हैं। तो सर, फिर बिस्मिल्लाह कीजिए ना, देर कैसी? यानी कि तो इधर तो मरहला आपको अपने नंबर भी पूरे करने होंगे और इनके भी पक्के करने होंगे, ये तो करते आप दिखाई नहीं दे रहे। देर किस बात की है? ये जो सरप्राइज लेजिस्लेशंस करते हैं और उसमें
ظاہر ہے ایک ہاؤس کی بزنس کمیٹی ہوتی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ کیا ایجنڈا ہوگا، اس پر گورنمنٹ کے اور اپوزیشن دونوں کے جو پارلیمانی لیڈران ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر ایک باقاعدہ ایجنڈا بنایا جاتا ہے. اب ایک آپ شب خون مار دیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوسچن. مگر اگر آپ مجھے اجازت دیں کرمانی صاحب، جسٹ اے سیکنڈ، جسٹ 1 منٹ اوور ہیئر اینڈ ہولڈ یور تھاٹ. فاروق حبیب صاحب، اگر یہ حزب اختلاف آپ پہ بھی شب خون مار دے، جو سرپرائز قانون سازی آپ کرتے ہیں، سرپرائز تحریک عدم اعتماد لے آئے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ تو اب رستہ دکھا چکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے عدم اعتماد، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد لائیں، شوق سے لائیں. فی الحال تو یہ ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سینٹ میں تو ان کی اکثریت ہے، لیکن وہاں سے اسٹیٹ بینک کا بل بھی پاس ہو جاتا ہے، ان کے اپوزیشن لیڈر موجود نہیں ہوتے. آج جو ہے وہ ویک آف پالیسی جو گیس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ریفارم تھی، وہ بل بھی پاس ہو گیا. یہ وہاں بھی اپنی اکثریت جو ہے وہ شو نہیں کر سکے. تو فار انسٹنس اگر مہر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کہتے ہیں 30 سے 35 اراکین ہمارے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، وزراء ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو یہ 25-30 لوگ ان کے کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ ہر بل کے موقع پہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں لوگ تو ان کے غائب ہو جاتے ہیں. 3.5 سال سے انہوں نے جتنی کوششیں کی ہیں وہ ساری کوششیں، ساری سازشیں ان کی جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں. ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں. عرض کر رہی ہوں کہ اگر یہ اتنے ناکام ہیں اور پیتھیٹک ہیں اور ایک بکھری ہوئی اپوزیشن ہے، تو آپ لوگ اتحادیوں کو وزارتوں کی پیشکشیں کیوں کر رہے ہیں؟ جہانگیر خان ترین سے روابط و مشورے کیوں ابھی تک یہ بکھڑی نہیں دیکھیں یہ بکھڑی ہوئی اپوزیشن ہو، چاہے وہ جڑی ہوئی اپوزیشن ہو، سن لینا، یہ بکھڑی ہوئی اپوزیشن ہو چاہے جڑی ہوئی اپوزیشن ہو، یہ ایک دوسرے کو گرائیں گے. یہ حکومت کو گرانا جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کا ایشو جو ہے وہ پھر ایک دوسرے کو یہ سلیکٹڈ کے چند دن بعد ہی تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے لڑنا نہیں، بلاول ہم نے لڑنا نہیں. میں آ رہا ہوں آپ کے سوال پہ. آپ کیوں پریشر؟ جی ذرا مجھے بات مکمل کرنے دیں. جی آپ سوال کر لیں، مجھے بات مکمل کر لینے دیں. دیکھیں ان کا کام ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے، پھر ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کے تانے بھی دیتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہی بات ہمیں کوئی خطرہ ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. باقی ہماری ایک اپنی حکمت عملی ہے، ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. کولیشن گورنمنٹ کو ہم پچھلے 3.5 سال سے بڑے بہتر انداز سے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے ہیں. انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں. آج ان کو 20 سال بعد جو ہے وہ عیادت بھی یاد آئی ہے. اس کے بعد مونس علائی کی بھی سٹیٹمنٹ اس سے اگلے روز ہی آ گئی. اس کے بعد دل کے ارمان جو ہے وہ آنسو میں بہہ گئے. سر ان کے دل کے ارمان ان سے پوچھ لوں گے، ہم دیکھ لیں گے. آپ مجھے بتا دیجئے آپ کتنے پریشر میں ہیں؟ سر آپ کہہ رہے ہیں کوئلیشن چلانی ہے، این اس وقت چلا کے رکھنی ہے آگے جب آپ لوگوں کو کانفیڈنس کا خطرہ ہے حکومت کی طرف سے، اور اپوزیشن ڈنکے کی چوٹ پہ اتحادیوں سے آپ کے حزب اختلاف کی جماعتوں سے مل رہی ہے. کل فواد چودھری نے ہمارے شو میں کہا سر کہ نہیں ملنا چاہیے تھا. برا تو لگا ہے آپ کو؟ ایک منٹ دیکھیں وہ ایک ان کی اپنی سوچ ہے، ایک اپنی خواہش ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہر جماعت جو ہے وہ ایک اپنی انڈیپینڈنٹ سیاسی جماعت ہے. ہر بندہ اپنی پالیٹکس کر رہا ہے، اپنے طور کے اوپر لوگوں کو ملنا چاہتا ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنی مرضی ملاقاتیں کر لیں، کھڑے وہ حکومت کے ساتھ ہی ہیں. سر بیکاز لو اور دو کی سیاست ہے نا، آپ کے نظریے یا آپ کی گورننس سے تو وہ اتفاق نہیں کرتے. لو اور دو کی سیاست ہے سینیٹر کرمانی صاحب. ان کو اقتدار کی شراکت آلریڈی انجوائے کر رہے ہیں، تو ہم اس بحث اور ڈیبیٹ میں جانا ہی نہیں چاہتے. کس ڈیبیٹ میں جانا نہیں چاہتے؟ آپ کی گورننس کے نظریے کے اوپر یہ قائل نہیں ہے. سر آپ کے اتحادی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سیشنز ہولڈ کر رہے ہیں، اپوزیشن سے ڈنکے کی چوٹ پہ مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی باورچی خانے میں تمام چیزیں آنی ہیں اور پھر لوازمات دیکھیں گے، پورے کریں گے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ان کو آفرز کر رہے ہیں وزارتوں کی. دیکھیں سیاسی گفتگو کرنا، اپنی رائے رکھنا ہر سیاسی جماعت کا جو ہے وہ رائٹ ہے، حق ہے، وہ اپنا کریں. لیکن فار انسٹنس آپ یہ دیکھیں کہ وہ کھڑے حکومت کے ساتھ ہی ہیں. بالکل سر، سیاسی رائے تو ڈاکو چور بھی تھے نا کل کے، جو آج آپ کے ساتھ آ کے مل گئے. میں سیاسی رائے پہ نہیں جا رہی، میں آپ کے یہ اعتماد کس بات پہ ہے کہ وہ کھڑے تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. سر دیکھیں جب آپ کی پیچھے سے گارنٹی دی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں آپ کی جب کولیشن گورنمنٹ آپ بناتے ہیں تو پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں، آپ چنتے ہیں کہ کس کو آپ نے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے، کس کو ساتھ نہیں لے کے چلنا. ہم نے کم از کم پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ملایا. ان کے ساتھ ملا لیتے تو ہمیں شاید کسی اور اتحادی کی بھی ضرورت نہ رہتی. ماضی میں یہی ہوتا رہا.
فرینڈلی اپوزیشن ہوتی رہی, ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ملایا. ٹھیک ہے کرمانی صاحب, مجھے یہ سمجھا دیجیے گا کہ آج بھی آپ کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف میں نیب کے ترمیمی بل کے اندر دو بل کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے, یعنی کہ آپ لوگ نیشنل اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ کے اپنے نمبر پورے نہیں ہو رہے, سینٹ میں نمبر پورے نہیں ہو رہے, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ نے اپنے بندوں کو بھی اکٹھا کرنا ہے اور انشور کرنا ہے ان میں سے کوئی بیمار نہ ہو, کسی کو کرونا نہ ہو جائے, کسی کی ٹانگ نہ ٹوٹ جائے, کوئی کہیں ایسی جگہ پہ نہ رہ جائے جدھر سے کوئی فلائٹ نہ چل رہی ہو. یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں, اپنے نمبر بھی پورے کرنے ہیں سر اور ان کے بھی توڑنے ہیں. مہر بی بی گزارش یہ ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کی بات ہوتی ہے نا, یہ اٹس ناٹ اے ویری اسمال تھنگ. اس کے لیے ظاہر ہے ایک ماحول بنتا ہے, اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چلتی ہیں, اور جس دن عدم اعتماد کی تاریخ ڈالی جاتی ہے اس سے پہلے یہ تمام جو جماعتیں ہیں وہ انشور کرتی ہیں کہ بھئی ان کے ممبران کی حاضری پوری ہو. اور میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی. وجہ اور ہمیں نہ صرف یہ جو فارورڈ ان کے بلاک کے لوگ ہیں اور اتحادی ہیں, اس کی وجہ ہے ایک بڑی نیچرل بات ہے کہ جو تو الیکٹیبلز ہیں, اور اگر اس ملک میں الیکشن ہونا ہے اور انہوں نے حلقوں میں اپنے جانا ہے تو وہ کم از کم اس بیگیج کے ساتھ نہیں جا سکتے جس میں کہ جس مہنگائی, غربت, بے روزگاری اور جو دہشت گردی کی لہر نے سر اٹھا لیا دوبارہ. کیا مجھے بتائیے کیا کہیں گے وہ جا کے لوگوں کو, کیسے فیس کریں گے وہ لوگوں کو کہ ہم نے تمہارے بچوں کا دودھ مہنگا کر دیا, روٹی جو 2 وقت کی تمہیں باعزت ملتی تھی وہ چھین لی, پیٹرول جو سا تمہیں $96 جب بیرل تھا تو 82 روپے لیٹر پہ ملتا تھا نون لیگ کی گورنمنٹ میں, اور اب ہم نے تمہیں 160 روپے کا پیٹرول کر لیا, ادویات 600%. یعنی کس چیز کا یہ دفاع کریں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدم اعتماد ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی بڑی ایک سینسٹیو عدم اعتماد کی تحریک ہونے جا رہی ہے, چونکہ اس وقت 22 کروڑ عوام ایک طرف ہے اور اپوزیشن ان کی آواز بنی ہوئی ہے. اور میں یہ بڑے عاجزی سے ادب سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بقا کا مسئلہ ہے جن کی زندگیاں جیرن ہو چکی ہیں. اگر اس وقت اتحادیوں نے بھی عوام کی پلس نہ سمجھی تو پھر عوام جو ہیں وہ ان کا اسی لیے مریم صاحبہ اس کو ایک رسک کہہ رہی ہیں یہ ایک رسک ہے جو لینا ضروری ہے. تو رسک تو ہے سر, یعنی کہ یہ رسک لینے پر کون آمادہ ہوتا ہے یہ فیصلہ کن مرحلہ آپ لوگوں کے لیے ثابت ہوگا, لیکن یہ رسک آپ کے لیے بھی ہے سر. یہ آج انہوں نے کہا لنڈن بھاگنے کی اجازت نہیں دیں گے عمران خان کو. لنڈن تو سر آپ کے قائد بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سابق وفاقی وزیر خزانہ بیٹھے ہوئے ہیں, کون بھاگ رہا ہے لنڈن ان میں سے؟ دیکھیے انہوں نے تو آ ہی جانا ہے نا, جب ان کے ڈاکٹرز ان کو الاؤ کریں گے تو وہ آ جائیں گے. اب انہوں نے آنا ہے اور انہوں نے جانا ہے. ان میں سے کون پر تول رہا ہے لنڈن جانے کے لیے؟ یہ سارے جائیں گے. دیکھیے نا ان میں سے میرا خیال ہے فاروق بھائی جون سے ہیں, یہ چونکہ یہاں ہیں, باقی جتنے بریف کیس لے کے آئے ہوئے ہیں یا ایک چھوٹے سوٹ کیس کے ساتھ ہیں وہ تو نکل جائیں گے جن کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب, حمزہ شہباز شریف کی صدارت میں بھی پنجاب کے اندر بھی عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. حمزہ اس کو براہ راست مانیٹر کر رہے ہیں. حمزہ شہباز کا بہرحال ایک بیک گراؤنڈ ہے پنجاب کے حوالے سے, پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ کام کرانے سے, حلقوں میں کام کرانے سے, پوری جماعت کی لوور لیول کے اندر ان کو موبلائز کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. تو اگر وہ ایک ایسی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں آپ کے لیے لمحہ فکریہ تو ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں, ہمارے لیے غمی زبردستی کا لمحہ فکریہ ہو جائے گا. لمحہ فکریہ ان کے لیے ہے. بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے, ہمیں $96 پیٹرول کا جو ہے وہ جو تانا دے رہے ہیں, ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو کیا ان کی کتنی دولت تھی اور آج کتنی دولت ہے, کتنی فیکٹری ہیں. جی سن لیں نا, سن لیں, میں بھی فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں نا. تو اصل مسئلہ تو کہیں اور ہے. کل شہباز شریف پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے, حمزہ شہباز پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے. ان پتہ ہے کہ 4-4 ارب روپیہ 10-10 ہزار روپے کے ملازمین رمضان شوگر مل کے ان کے اکاؤنٹ میں مقصود چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے ہوئے ہیں, اس کا جواب دینا پڑے گا. سلمان شہباز کو مفرور کروایا ہوا ہے. عمران خان تو وزیر اعظم بن کے جو ہے وہ لندن نہیں گئے, کسی غیر ضروری غیر ملکی دورہ نہیں انہوں نے کیا, 777 جہازوں پہ نہیں جاتے, کمرشل فلائٹوں کے اوپر جاتے ہیں. سادگی کی اعلیٰ مثال انہوں نے قائم کی ہے. یہ تو 400 دن نواز شریف ملک سے باہر رہے تھے وزیر اعظم بن کے. آصف علی زرداری پرائیویٹ دورے کیا کرتے تھے, عمران خان نے تو کوئی آج تک پرائیویٹ دورہ نہیں کیا. عمران خان کا جینا مرنا سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. لندن ان کو مبارک ہو, ان کو پسند ہے, یہی وہاں پہ رہتے ہیں, ان کا تو علاج بھی وہیں پہ ہوتا ہے. یہ صرف پاکستان میں اقتدار کے ذریعے کرپشن کرنے آتے ہیں, لوٹ مار کرنے آتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے. نہ یہ پنجاب میں کامیاب ہوں گے, نہ یہ مرکز میں کامیاب ہوں گے.
یہ دوسرے اور تیسرے نمبر کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لڑتی رہے گی. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سنجیدہ ایجنڈا ہے. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ایسی ہی تاریخیں دی تھی کہ یہ آر ہے پار ہے. اس کے بعد جس قسم کی خواری ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میرا آخری سوال ہے سینیٹر کرمانی آپ سے. آپ نے بات سنی ہے فاروق حبیب صاحب کی, یہ بات اس بات میں وزن ہے کہ آپ لوگ ماضی میں بھی ڈیٹس دیتے رہے ہیں. اس بار تو آپ کے پاس 22 اراکین ان کے, آپ جہانگیر خان ترین کے لوگوں سے آپ ان ٹچ ہیں سر, 5 وفاقی وزیر ہیں. لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں؟ سیدھا سیدھا گرائیں, گھر بھیجیں ان کو. لانگ مارچ کیوں کر تھکا مار رہے ہیں لوگوں کو آپ ایمی؟ ہر وہ آئینی آپشن ہم استعمال کریں گے جس سے کہ جو عوام کی انہوں نے بھی بات کی ہے نا, عوام نے نہیں تحریک عدم اعتماد لانی, آپ لوگوں نے لانی ہے. نمبر تو ہیں, لائیے سر, رکے نمبر آ جائیں گے. میں اور بات کر رہا ہوں, ذرا مجھے ایک سیکنڈ دیجئے. جو فاروق بھائی نے بات کی کہ شہباز شریف کی اور وہ چپڑاسی کی, کیا بھئی بات یہ ہے کہ 3.5-4 سال ہو گئے ہیں, ثابت تو آپ ایک چیز نہیں کر سکے. جس طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے تھی کہ غریب کو جو مہنگائی, غربت, بے روزگاری, ادھر تو آپ آئے نہیں. وہاں تو آپ آئے دن پیٹرول بم پھینکتے ہیں, کبھی سوئی گیس کا بڑھاتے ہیں, کبھی بجلی کے بڑھاتے ہیں, نرخ بڑھاتے ہیں. گزارش ہے, آپ نے تو ایک پریکٹیکلی ملک کو IMF میں گروی رکھ دیا, اس کے قدموں میں ڈال دیا, وہ اس کی ڈکٹیشن لیتے ہیں. جو اصل ایشوز ہیں اس ملک کے, اس طرف نہیں آپ آتے. آپ کا ایشو ہے نواز شریف, آپ کا ایشو ہے شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم, جن کے خلاف ابھی تک ایک آنے کی دھیلے کی کرپشن بھی پروو ہو سکی ہے. ثابت کریں, آپ ضرور ثابت کریں. پھر ضرور وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس پہ بھی بات کریں. پھر جو ٹی بوائے ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہے, اس پہ بھی بات ہوگی. گزارش یہ ہے کہ ان کے پاس اب سپیس نہیں رہی. 3.5-4 سال ان کو ایک اللہ نے اگر موقع دیا تھا, وہ انہوں نے ضائع کر دیا. یہ دل میں جانتے ہیں کہ یہ عوام کے پاس نہیں اب جا سکتے, کیونکہ عوام کے سوالات ہیں. آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. بہت شکریہ سینیٹر کرمانی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور فاروق حبیب صاحب, آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. لمحہ فکریہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو ہونا چاہیے, لیکن اس طرف وزارتیں بھی بانٹی جا رہی ہیں اور اس طرف جو ہے تحریک عدم اعتماد بھی نہیں لائی جا رہی. ناظرین, بہرحال یہ بات ایک سوال ہے کہ کیا قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب عدم اعتماد لانے کے جوگی رہیں گے, یا یہ حکومت اس سے پہلے ہی انشور کرے گی کہ ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے, جیل میں ڈال دیا جائے. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے خلاف ایک اور مضبوط مقدمے کی تیاری, بھاری ثبوتوں کے ساتھ FIA کی عدالت میں پیشی, اور اسحاق ڈار کے اقبالی بیان کو بطور گواہی پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور یہ یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ قانون کے تحت سزا دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس دفعہ. یہی تذکرہ ابھی فاروق حبیب صاحب یہی اشارہ کر رہے تھے. ناظرین, وفاقی تحقیقاتی ادارہ پرعزم ہے منی لانڈرنگ کیس میں. FIA نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بے نامی اکاؤنٹس کھولنے اور منی لانڈرنگ ثابت کرنے کے خلاف مضبوط کیس کی تیاری کر لی ہے. FIA نے لیگی رہنما سینیٹر اسحاق ڈار کے اقبالی بیان کو شہباز شریف کے خلاف بطور گواہی پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. FIA کے چالان میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار نے شہباز شریف کے خلاف اقبالی بیان دیا. پینما GIT رپورٹ میں بھی اسحاق ڈار کے بیان کو بطور ثبوت پیش کیا گیا. حدیبیہ پیپر ملز کے نام سے باضابطہ ریفرنس سابق عامر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور میں دائر ہوا, اور گرفتار اسحاق ڈار ریفرنس میں پہلے ملزم اور بعد میں وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے. ناظرین, وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد نواز شریف کے سمدھی اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سن 2000 میں دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے 45 صفحات پر مشتمل ایک اعترافی بیان دیا کہ جس میں انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا. اعترافی بیان میں اس ساری منی لانڈرنگ کی تفصیل بھی ہے کہ جو اسحاق ڈار نے شریف خاندان کے لیے کی تھی. تحقیقاتی اداروں نے 90 کی دہائی میں شریف خاندان کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے تحقیقات شروع کی, اور حیران کن طور پر جو شواہد اور اعداد و شمار جمع کیے گئے وہ تمام کے تمام اسحاق ڈار کے بیان حلفی میں موجود تھے. اسحاق ڈار نے اپنے اعترافی بیان میں شہباز شریف کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والی ایک میٹنگ کا ذکر بھی کیا. اس میٹنگ کا حوالہ دیا, اور اس میٹنگ میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چونکہ اخبارات میں بار بار اکاؤنٹس کا ذکر آ چکا ہے, لہٰذا تمام اکاؤنٹ سے فوری رقوم نکال لی جائے, اور اس کو ساتھ ہی مڈل ایسٹ میں ایک خاتون صدیقہ سید کے ذریعے ان کو حدیبیہ پیپر ملز کے اکاؤنٹس میں شیئر کیپٹل کے طور پہ جمع کروا دیا جائے. شہباز شریف نے صدیقہ سید کے پاسپورٹ کی کاپی بھی دی بقول اسحاق ڈار صاحب, ان کے نام سے جمع کرائی یہ ڈاکیومنٹ. اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ $37 لاکھ ان کے نام سے بھیجے گئے, اور FIA نے اپنے تیار کردہ چلان میں اب یہ کہا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں $18 ملین امریکی کی رقم جمع کروائی گئی تھی. چلان کے مطابق شہباز شریف ریکارڈ یافتہ ہیں, بے نامی اکاؤنٹس کھولنے اور منی لانڈرنگ میں ملوث رہے ہیں, جبکہ اسحاق ڈار کا اقبالی بیان
आज तक किसी अदालती फोरम से वापस नहीं लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस साबित करने के लिए एक और बड़ा इकदाम उठाते हुए शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरक्स हुदैबिया पेपर मिल्स को बतौर सबूत पेश करने का फैसला कर लिया है। हुदैबिया केस का फैसला हो चुका है, लेकिन इसको बतौर शहादत पेश करने से साबित हो जाएगा कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। FIA के मुताबिक कल अदालत में पेशी है जहां ये सारे शवाहिद सामने रखे जाएंगे और FIA पुरुमीद है कि शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कानून के तहत सजा दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। अपोजिशन के अदम एतमाद के ऐलान के बाद हुकूमत का ये इकदाम जो है हिफ्ज़े मातकद्दुम में उठाया जा रहा है या फिर वफाकी तहकीकाती इदारा मुर्दा शवाहिद के साथ कोई मुआवजा कर गुजरेगा, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज ही वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि उन्हें पहली दफा मालूम हुआ है कि कारकर्दगी दिखाना कितना बड़ा गुनाह है। मीडिया पर बैठकर उनके खानदान को गालियां दी गईं, उनकी जात को निशाना बनाया गया। ऐसा नहीं है कि 2013 की एक सुबह मैं उठ के डायरेक्ट पार्लियामेंट में पहुंचा। जवाब दिया जाता है एक जावेद लतीफ नामी शख्स को उठा के मेरे घर की खवातीन, मेरे बहनों के ऊपर गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। तो कभी कादिर पटेल, आज मैं नाम लूंगा, कभी आगा रफीउल्ला, कभी हमदुल्ला, कभी राना सनाउल्ला, इनको उठा के मेरे बारे में गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। जबकि मरियम नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत को मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्हें उनका माजी याद दिलाया। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि जो स्टैंडर्ड अब आप अपनी अहलिया के लिए चाहते हैं, वही स्टैंडर्ड मोहतरमा कुलसूम नवाज के लिए भी रखने चाहिए। PTI के लोगों ने डॉक्टर्स का भेस बदल कर और ICU के ऊपर धावा बोला, सिर्फ उनकी तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये बात बार बार कही जाती थी टीवी पर और PTI के लोग कहते थे, सहाफ़ी हज़रात से कहलवाई जाती थी कि वो तो बेगम नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं है, वो तो रोज़ वहाँ इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। कि जब अपनी वालदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से निकल कर हॉस्पिटल जा रही होती थी या हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी, तो नीचे 3-4 PTI के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे, दूर से गाली देते थे। गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि काबीना ने सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकरीर और नाजेबा जबान के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस वक्त तकरीबन 150 स्टे ऑर्डर हर महीने जो हैं उनका हमें सामना है। 3000 अरब रुपया है जो हाई कोर्ट्स के या अदालतों के फैसलों की वजह से, स्टे ऑर्डर्स की वजह से FBR कलेक्ट नहीं कर पा रहा। लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल से ये कहा गया है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके साथ ये मामला जो है वो उठाएं। कानून ज़रूर बनने चाहिए मगर उन पर अमल दरामद भी बिला इम्तियाज़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत मुतअद्दिद हुकूमती रहनुमा खुद भी कई बार बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज पर नाजेबा तंज़ी जुमले कस चुके हैं, लेकिन FIA ने कोई कार्रवाई, कोई फुर्ती किसी इदारे ने नहीं दिखाई। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। दूर में मुझे वो परवेज बिलावल नजर आता है और जब मैं नजदीक से देखता हूँ तो वो परवीन नजर आती है। साहब को साफा बोल दिया है, क्या हो गया? इसको सीरियस लेने की, अगर कोई मसला नहीं है ऐसा, अगर कोई फनी खराबी नहीं है तो देन देयर इज नो नीड टू टेक इट सीरियस। फिर सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स। नहीं ऐसी बिलावल चिड़चिड़ा हुआ है, चीकू सा रोज नाराज हो जाता है मुंह बना के। सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। ये डाकू नानी हमारे साथ बदी धोखे नहीं कर सकती। आगे मुझे आपने बिल्लो रानी के साथ लड़ा दिया, कहीं ब्रेकअप ही ना हो जाए, मुझे खतरा है। मरियम का पैर पे आई हुई है, खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई है इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है।
ये आपका माल है। बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ, बिल्लो रानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। सद अफसोस, फ़नी खराबियाँ, फ़नी प्रेफरेंसेस, जिनसी ताने, ये हमारी सियासत का एक शेवा बन गया है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन नाज़रीन, बहरहाल इस एक केस में, मोहसिन बेग के एक केस में रियासत का डिसफंक्शनल होना, इदारों की कारकर्दगी, इदारों के अंदर जो रुझानात हैं और हमारे अपने सियासतदानों की कितनी लंबी और ईजी ज़बानें हो गई हैं एक दूसरे के पर्सनल ज़िंदगियों के हवाले से, माओ बहनों बेटियों के हवाले से, एक दूसरे की सेक्शुअल प्रेफरेंसेस के हवाले से। इट इज़ एब्सोल्युटली absurd। मगर अब एक और पहलू इस केस का हम देख रहे हैं जिधर मुबैना तौर पर एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। अब से कुछ देर कबल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मोहसिन बेग के मामले पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी है और एडवोकेट जनरल नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने वज़ीर आज़म को यह आगाह किया इस बात से कि एडिशनल सेशन जज के खिलाफ इंतज़ामी कार्रवाई की जा सकती है और उनको ये अहकामात दिए गए हैं कि ऐसा किया जाए। इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब को भी ख़त लिखा जाएगा। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब खुद मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। पहले तो बताइएगा कि वज़ीर आज़म के आज क्या कंसर्न्स थे जो आपकी बैठक और ब्रीफिंग हुई? मैडम, पहली बात तो ये है कि हमारी लीगल टीम की मुलाकात दो पैसे भी होती रहती है और हमारे पास एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल अहम केसेस हैं। नूर मुकद्दम मैटर चल रहा है, उस्मान मिर्जा है, उसामा सत्ती है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। लेकिन आज में ये भी डिस्कस हुआ जो केस था जिसके हवाले से आप पूछना चाह रही हैं। ठीक है, मगर सवाल तो ये है सर कि इस केस के कौन से पहलू पे इमरान खान साहब को तशवीश थी? इनके वज़ीर आज़म ने सिर्फ इतना कहा है कि देखें, मैंने कानून की बालादस्ती पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, रूल ऑफ लॉ पे, और जिस आदमी के खिलाफ अगर FIR हुई है तो वो स्टेट पे हमला कर दे, उसके हाथ में पिस्टल हो, वो गोलियां चलाए, उसमें कुछ लोग FIA के जख्मी हो जाएं और उसको पता ही है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई और हमारे पास मौजूद थी, तो इस पे कोई जो है हमारा मुकदमा आपको कोई प्रोसिक्यूशन वैसी वीकनेस नहीं दिखाती और स्टेट पे हमला हो तो प्रोसिक्यूशन स्टेट का हिस्सा है। ठीक है, तो ये थी कि अगर हमारे खिलाफ, क्योंकि वो कर रहे हैं क्वाशमेंट दाखिल कर रहे हैं दोनों FIR की, जो पुलिस ने भी दी है और जो FIA ने भी दी है, तो उसके लिए हमारी पेंडिंग है और उसमें इंशाल्लाह हम तैयार होकर पेश होंगे। वो तो ठीक है, मगर नियाज़ी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को भी खत लिखने की आपको हदायत दी गई हैं। क्या खत में आप लिखेंगे, उनसे गुजारिश क्या है आपकी? वो तो हम जो नीचे जजमेंट आई है ना उसकी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की, उसमें ये कहा गया है, क्योंकि उसका मैंडेट टोटली 491 ये है कि कोई इलीगल डिटेंशन है। अगर इलीगल डिटेंशन में अगर 491 की पिटीशन आई थी तो जज साहब ने वो डिस्पोजल की कि ये ATA का केस बनता है, क्योंकि हमने FIR वहां प्रोड्यूस कर दी कि इस FIR में लॉफुली इसके खिलाफ एक पर्चा दर्ज हुआ और उसमें ये रेट कर गया है। लेकिन जज साहब ने उससे हट के ऑब्जर्वेशन ये दे दी कि ये इलीगल रेट था। इसमें पुलिस को डायरेक्शन दे दी कि आप इनके खिलाफ अगर कोई इनकी एप्लीकेशन आई है या इनकी एप्लीकेशन फ्यूचर आए तो इनके खिलाफ FIR दें ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। तो ये ऑब्जर्वेशन जो थी ये हमारी समझ से बालातर है कि ये इलीगल डिटेंशन की पिटीशन तो डिस्पोजल हो गई, तो उसमें ये एप्लीकेशन में ऑब्जर्वेशन ना जो उसका इसमें मैंडेट बनता था ना जुरिसडिक्शन थी, या तो 22A की एप्लीकेशन होती, इस तरह का आर्डर करता, तो इस तरह के आर्डर पास हो गए हैं। तो वो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बीइंग चीफ जस्टिस उसको खत लिखेंगे, उसको रेफरेंस करेंगे कि जी ये जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं ये तो जज साहब का मैंडेट नहीं थे, ये तो बहस है हमारे लिए, ये तो कल आगे भी इफेक्टिव कर सकती हैं कि ऐसी ऑब्जर्वेशन क्यों दी गई है। यानी कि आप आज वजीर आजम को भी लगा कि ये बायस था एक सेशन जज आप लोगों के खिलाफ, यानी कि अंडर ड्यूरेस या अंडर प्रेशर या दबाव आपको दिख रहा है इस जजमेंट के थ्रू, एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ अतर मिनल्ला साहब। देखिए ना कि अब इतनी 4.5 तक एक पिटीशन को पेंडिंग करना और उसमें सारी चीज हमने दे दी और फिर इस तरह की ऑब्जर्वेशन, जब आप खुद डिस्पोजल कर रहे हैं एप्लीकेशन को और उस एप्लीकेशन को डिस्पोजल करते हुए आप कह भी रहे हैं कि ये मेरा मैंडेट अब नहीं रहा, पिटीशन अब वहाँ FIR दर्ज हो चुकी है और FIR में
وہ ایکیوزڈ ہے اور یہ اب ATA کورٹ سنے گی کیونکہ 7 ATA لگا ہوا ہے. تو اب اس کے بعد یہ آبزرویشن دینا جو پیرا نمبر 5 ہے وہ پڑھ کے دیکھ رہے ہیں تو یہ آبزرویشن تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ آبزرویشن کیوں دی گئی ہیں. یہ کچھ بھی ہے کہ یہ تو باعث ہیں یہ جو چلیں آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے نیازی صاحب, مگر بہرحال اس چھاپے کو بھی غیر قانونی کہا گیا ہے اس فیصلے کے اندر, لیکن IG کو بھی یہ ہدایات دی گئی ہیں ساتھ انٹرسٹنگلی. اس میں آبزرویشن میں یہ بھی لکھا ہے, آبزرویشن اگر پڑھے نا اس میں لکھا ہے کہ میں IG کو ڈائریکشن دیتا ہوں کہ اس کی اگر محسن کیا نام ہے اپنا ایکیوزڈ کا, اگر اس کی طرف سے کوئی اپلیکیشن آئی ہے یا اپلیکیشن اف اینی اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو اس پہ کاروائی کرے. تو وہ تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, وہ اگر جاتے تو جسٹس آف پیس کا مینڈیٹ تھا اس میں کرتے. اس میں تو ٹوٹلی آپ نے ڈیٹینیو کو برآمد کرانا ہے, پروڈیوس کرانا ہے اگر کوئی انلیگل ہے. اب جج کو پتا چلا کہ انلیگل کوئی ڈیٹینشن نہیں ہے, اس کے خلاف FIR ہے, تو بس اس کو ختم ہو جاتے اور دوسری کورٹ میں ریمانڈ بھی ہو گیا. سر مگر نیازی صاحب مجھے تعجب اس بات کا ہے اور سب کو ہوگا, آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس ملک کے وزیر اعظم یعنی کہ اس ملک کا منتظم اعلیٰ ایک سیشن کورٹ کے جج کی آبزرویشنز کے حوالے سے براہ راست ایڈوکیٹ جنرل کو احکامات دے رہا ہے. سر تعجب تو ہوگا نا پھر. اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی, نہ ہمیں کوئی ایسی ڈائریکشن دی ہے کہ اس کیس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ اگر سٹیٹ کے اوپر کوئی پسٹل اٹھا کے چاہے کوئی, اب دیکھیں وکلاء کے خلاف چل رہا ہے, ایمٹی ہینڈڈ تھے, اس میں ہم بھی پروسیکیوشن کر رہے ہیں 2 سال سے, میں ہی ایڈوکیٹ جنرل ہوں. ہم نے تو کبھی وکلاء کی سفارش نہیں کی. وہ تو ہمارے محترم چیف جسٹس کے اگر چیمبر میں گئے ہیں تو ہم سب نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ غلط ہے. وہاں 7 ATA اٹریکٹ کر گئی, ٹھیک ہے, ان کے پاس تو کوئی اثر. اب ایک اینکر پرسن ہے یا کوئی بھی ہے, اگر وہ پسٹل نکال کے گلی میں اگر کوئی آتے ہیں پولیس والے اس پہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے تو کیا یہ اسٹیٹ کے اوپر حملہ نہیں ہے؟ تو پھر اسٹیٹ چپ کر کے بیٹھی رہے؟ نہیں بالکل نہیں, ریاست پہ حملہ بالکل ہے اور بالکل چپ کر کے نہ بیٹھی رہے سر, مگر ادارے کس پھرتی سے کام کر رہے ہیں, کتنی پھرتیوں سے کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں, حرکت میں آ رہے ہیں. FIR ایک شہر میں کٹتی ہے اور اس کے منٹوں کے اندر بلکہ پیرالل اسی دوران جو ہے آپ دیکھتے ہیں کارروائی اسلام آباد میں ہو رہی ہوتی ہے. ان چیزوں پہ سوال اٹھ رہا ہے. مگر سر مجھے اس لیے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ کل تک تو اینٹی ٹیررزم کورٹ نے 3 دن کی ریمانڈ دے دی اسینشلی, تو یہ باقی سیشن جج کی آبزرویشنز ریلیونٹ ہو گئیں, پھر بھی اس ایشو کو اٹھانا, پھر بھی اس کو پرسو کرنا, یعنی کہ ایگزیکٹو اگر اثر انداز نہیں ہونا چاہ رہی, اس کو نہیں کہیں گے جوڈیشری پہ اثر انداز ہونا یا پریشر ڈالنا, کیا کہیں گے آپ؟ یہ وکیل آج آپ 490 جو انہوں نے کواشمنٹ کی ہے نا ہمارے خلاف, وہ جو ہمارے اپوننٹ وکیل ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب, انہوں نے لکھا ہی یہ سارا فیصلہ ہے اپنی پٹیشن میں. ایریلیونٹ نہیں ہوتا نا, وکلاء تو ایریلیونٹ نہیں چیزیں تو رہنے دیتے, کہ وہ تو آبزرویشن ان کی جو آ گئی ہے وہ تو ایڈورس قسم کی آبزرویشنز ہیں. اور یہ ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی کہ ایسی آبزرویشن دینے سے کیا مطلب تھا کہ آپ پورے 2 پیج کی 1.5 پیج کی آبزرویشن دیکھ رہے ہیں پیراگراف ہمارے اس کے خلاف. ایسا مگر سر آپ کو پتہ ہے نا ایک کانٹیکسٹ ہے, آپ کو بھی مشورہ دینا بھی آپ کا کام ہے سر. سپریم کورٹ کے جج جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف بھی حکومت ریفرنس لے کر گئی ہے, اب ایک سیشن کورٹ کے جج کے خلاف بھی ریفرنس لے کر جائے گی, تو یہ کیا تاثر بنتا ہے, میں آپ سے پوچھتی ہوں. نہیں, وزیر اعظم تو ریفرنس نہیں, ریفرنس تو ہم ایز اے ایڈوکیٹ جنرل میں اس کو دوں گا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کی جو آبزرویشن ہے اس کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے گا کہ یہ جو آبزرویشن اس نے دے دی ایڈوارس, یہ اس کو دینی چاہیے کہ نہیں. وہ تو فیصلہ تو چیف جسٹس کرے گا. آپ اگر ریفرنس کو سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ہو, جیسے کیا اکاؤنٹیبلٹی ججز کی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا 209 ختم ہو گیا کانسٹیٹیوشن میں؟ اس پہ بھی ابھی ججمنٹ آ گئی, بلیال صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے جو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ٹھیک ہے, بات تو درست ہے, مگر نیازی صاحب عدالتیں آزاد ہیں, آپ جانتے ہیں کارروائی ہو چکی ہے, قانون موجود ہے. وزیر اعظم محسن بیگ کے معاملے کے اوپر اگر غیر معمولی دلچسپی لیں گے تو اثر انداز ہونے کی کوشش ہی سمجھا جائے گا اس کو. میں اسی لیے بار بار آپ سے پوچھ رہی ہوں, کیا یہ پہلو اٹھا آج کی میٹنگ میں؟ وزیر اعظم نے ہمیں, میں بار بار یہی بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے کوئی اپنی دلچسپی ظاہر نہیں کی کہ میری کوئی دلچسپی. اس نے کہا کہ جو رول آف لا کہتا ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ کے اوپر حملہ ہوا تو جو آپ نے دیکھنا ہے
کہ اگر اسٹیٹ کو کوئی کم تھا تو پھر اسٹیٹ جو کام کر رہی ہے, جو منی لانڈرنگ کے کیسز پکڑ رہی ہے, جو لوگوں کے خلاف 3 سال سے جنگ لڑ رہی ہے, تو اس جنگ سے پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. اس جنگ سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو پھر قانون سب کے لیے برابر ہے. وزیر اعظم قانون کی بالادستی کا ذکر کرتے ہیں. آج بھی آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی ایسے ذاتی دلچسپی نہیں لی, تو انصاف کے نظام کو متاثر کرنے کی بات ہی آپ سرے سے ریجیکٹ کر رہے ہیں درسر. تو اس میٹنگ کے اندر پھر یا پہلی خود فیصلہ کر لیتے, یہ آفیشیل احکامات آپ کو کس نے دیے پھر پسو کرنے کے اسی لاہے عمل کو جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں تو نہیں, اگر محسن کا ریمانڈ جسمانی دے دیا گیا ہے تو اس کے خلاف انکریمینیٹنگ مٹیریل کیا ہے؟ ریمانڈ تب بھی ہوتا ہے نا کہ اس کے خلاف کوئی چیز انویسٹیگیٹ کرنا ہو, کسی ایونٹس کو, اس نے اسلحہ چلایا ہے, اس کے پاس وہ ریکوریاں ہونی ہیں, اس نے ایک بندے کو زخمی کیا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے نیاز اللہ نیازی صاحب, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد. آپ نے گفتگو سنی, کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نے کوئی ذاتی دلچسپی نہیں لی, نہ ہی ذاتی احکامات جاری کیے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ ریاست کو اٹیک کیا گیا, ریاست کے اہلکاروں پہ گولی چلائی گئی, اسی لیے اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سک رہا. اور سیشن کورٹ کے جج کا فیصلہ, ان کی آبزرویشنز کو اسکریپ آف کرنا انتہائی ضروری ہے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اہم ترین خبر کے ساتھ. اسٹے ود اس. روس کی جانب سے نائب امریکی سفیر کو ملک بدر کر دیا گیا ہے, جس کے بعد امریکہ اور روس کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے ہیں اور خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس یوکرین تنازع اب روس امریکی تنازع میں تبدیل ہو جائے گا. ناظرین, ساتھ ہی روس کی جانب سے یوکرین سے فوجیں واپس بلانے کے دعوے کو امریکہ, برطانیہ اور نیٹو نے یکسر مسترد کر دیا ہے. آج وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ روس یوکرین پر کچھ دنوں میں حملہ کر سکتا ہے. دوسری جانب نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ روس یوکرین پر کسی وارننگ کے بغیر بہت کم وقت میں حملہ کر سکتا ہے, جبکہ روس کا کہنا ہے کہ روسی فوجی دستوں کو پرانے اڈوں پر جانے میں وقت درکار ہے. برطانیہ کا یہ ماننا ہے کہ روس یوکرین سے مذاکرات کا آغاز کرے, اور اگر روس نے حملہ کیا تو اس کا صرف اور صرف یہ مطلب ہوگا کہ روس سفارتی مذاکرات میں کبھی بھی سنجیدہ نہیں رہا. روس اور یوکرین کے درمیان حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ایسے وقت میں وزیر اعظم عمران خان اگلے ہفتے روس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں, جہاں اس دورے سے پاکستان کی ڈپلومیٹک پرائیورٹیز کا پتہ چلے گا. وہیں یہ دورہ پاکستانی معیشت کے لیے بھی اہم ترین ثابت ہوگا. دورے کے دوران نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن سمیت دیگر منصوبوں پر پیش رفت ہونے کے امکانات بھی اپنی جگہ موجود ہیں. پاکستان گزشتہ ایک دہائی سے توانائی بحران کا سامنا کر رہا ہے, اور اس کا حل صرف اسی امر میں ہے کہ پاکستان ہمسائے ممالک سے گیس سپلائی کے معاہدے کرے. اسی طرح یہ دورہ پاکستان کی امریکہ سینٹرک پالیسی سے بھی دوری کا واضح اشارہ قرار دیا جا رہا ہے. خطے میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. گزشتہ روز سعودی آرمی چیف نے ہندوستان کا دورہ کیا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا دورہ ہے اور غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. اس کی اہمیت آپ تصویر سے مزید جان سکتے ہیں. ناظرین, جہاں انرجی پالیسی کی بات ہو رہی ہے اور کرائسس کی بات ہو رہی ہے, وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بد انتظامی, کنفیوژن اور طویل مدتی منصوبہ بندی کے فقدان کی وجہ سے تحریک انصاف گزشتہ 4 سالوں میں 4 بار گیس بحران کا شکار ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو تاریخ کے مہنگے ترین ریٹس پر LNG خریدنی پڑی. گیس کے بلوں میں اضافہ ہوا اور بوجھ عوام پر پڑا, جبکہ LNG کارگو کمپنیوں کی چاندی ہو گئی. اور اب خبر آ رہی ہے کہ اٹلی کی کمپنی ENI اور سنگاپور کی کمپنی گنور نے بھی پاکستان کی جانب سے مارچ 2022 کے لیے بک کروائے گئے کاغذ جو ہیں وہ مہیا کرنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے. اس سے قبل اگست سے نومبر کے دوران جب عالمی منڈی میں LNG کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا تو یہی دونوں کمپنیاں ڈیفالٹ کر گئی تھیں, کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کو مزید اور شدید گیس کی کمی کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا. اس وقت عالمی منڈی میں LNG کی فی MMBTU قیمت $25 سے $27 کے درمیان ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ENI 4 اور گنور 2 بار ڈیفالٹ کر چکی ہیں. پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں کمپنیوں کے خلاف کیسز کیے جائیں گے, اس کو پرسو کیا جائے گا لیگلی, تاکہ پاکستان کے نقصان کا ازالہ کیا جا سکے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے ناظرین کہ حکومت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ہمیشہ مہنگے اور لانگ ٹرم LNG معاہدوں کا تانا
معنی مسلم لیگ نون کو دیتی آئی، مگر مارچ میں جب دونوں LNG کارگوز پاکستان کے پاس نہیں تھے اور ڈیفالٹ کر گئی تھیں یہ دونوں کمپنیاں، تو لانگ ٹرم معاہدوں کے تحت قطر سے خریدی گئی LNG ہی ہمارے کام آئی تھی۔ اور گو کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ مسلم لیگ نواز حکومت کے دونوں کمپنیوں سے کیے گئے معاہدے بھی ناقص ہیں، فالٹی ہیں۔ معاہدے کے تحت اگر کارگو کمپنیز ڈیفالٹ کرتی ہیں تو 30% پینلٹی دینی پڑے گی، لیکن اگر پاکستان کارگو نہیں خریدتا، جس کو آپ کہہ لیجئے پاکستان کی طرف سے ڈیفالٹ ہوتا ہے، تو پاکستان کو 100% قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور اسی معاہدے کا فائدہ اب ENI اور گنور اٹھا رہی ہیں، کیونکہ 30% جرمانہ ادا کرنے کے باوجود بھی کارگو کمپنیاں فائدے ہی فائدے میں ہیں۔ اب حکومتی نااہلی کو چھپانے، بروقت سستی LNG کی بجائے مہنگی LNG خریدنے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزام اور تفتیش سے بچنے کے لیے پیپرا نے LNG کارگوز کی خریداری کو پیپرا قواعد سے مستثنا قرار دے دیا ہے۔ 24 جنوری کو حامد یعقوب شیخ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان LNG لمیٹڈ کو پیپرا آرڈیننس 2002 کی شک 21 کے تحت پبلک پروکیورمنٹ رولز 2000 کے قواعد 13 اور 35 کے اطلاق سے جزوی چھوٹ دے گی، یعنی کہ اس فیصلے کے تحت 1 جنوری سے 30 جون 2022 کے دوران خریدے جانے والے 27 کارگوز کو پیپرا قوانین سے مستثنا کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر مستقبل میں حکومت بروقت پلاننگ نہیں کرتی یا ملک کو مہنگے داموں LNG خریدنی پڑ جاتی ہے تو حکومتی ممبران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ خرم شہزاد صاحب موجود ہیں۔ خرم صاحب، مختصراً فرمائیے گا کہ پلاننگ کا فقدان ہے، ہر شعبے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کھربوں روپے کا نقصان عوام کو دینا پڑ جاتا ہے کیونکہ پلاننگ نہیں کرتی ہماری حکومت۔ دیکھیں، بات یہ کہ ٹیمپریری سولوشنز ہی ہیں جو ہم ایڈاک بیسس پہ کرتے آئے ہیں، وہ آپ کے لانگ ٹرم سولوشنز نہیں ہیں۔ یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے کہ آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرنا ہے، لوکل کیپیسٹی کریٹ کرنی ہے، چاہے وہ ایکسپلوریشن ہو، پروڈکشن ہو، آئل اینڈ گیس کی، وہ ہمیں بڑھانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے جو ایوریج ایئرز ہیں جس میں ہماری گیس باقی ہے وہ تو گرتے جا رہے ہیں، اور آپ کے یہاں ایکچولی 5-8 سال پہلے جتنا آپ آئل پروڈیوس کر رہے تھے یا گیس پروڈیوس کر رہے تھے اس سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم تو زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب بہت کلیئر کٹ ہے کہ ہم نے پلاننگ ٹھیک نہیں کی۔ لاسٹ 20 ایئرز سے ہماری پلاننگ 30 ایئرز سے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو آج بھی ایڈاک بیسس پہ چلائیں گے تو مہر ہمیں بہت کم وقت لگے گا کہ ہم اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کی طرف جائیں، یا ہمیں بہت زیادہ IMF ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا، ہمیں تو بہت بڑے پروگرامز لینے پڑیں گے، شاید ہم اللہ نہ کرے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی بات کریں گے کوئکلی۔ مفتاح صاحب، انفلیشن بھی آل ٹائم ہائی پہ، پیٹرول کا سو کالڈ بم پھاڑ دیا گیا ہے اس حکومت کی طرف سے، مشکلات کی دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑھتی چلی جائیں گی، آپ کی ذاتی کیا پروجیکشن ہے؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان جو ہے وہ دنیا کا تیسرا ہائیسٹ انفلیشن کنٹری ہے، تیسرا مہنگا ترین، تیزی سے مہنگائی بڑھنے والا ملک ہے ارجنٹینا اور ترکی کے بعد۔ جو آپ کا روپیہ ہے وہ ابھی بھی انڈر پریشر ہے، گیون کہ آپ کا ہر مہینے کا 1.5 سے 2 بلین یا 1 سے 2 بلین کے درمیان کرنٹ اکاؤنٹ لاس ہے۔ آپ کو میرے خیال سے 7-8 ارب یا زیادہ 10 ارب روپے تک کے اگلے 6 مہینوں میں پیسے واپس کرنے ہیں، اور پھر اگلے سال بھی IMF اسٹیمیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو 35 بلین US ڈالرز کی ضرورت پڑے گی، جو کہ اس انوائرمنٹ میں جب کہ پاکستان کے دوست بھی اب کم ہو گئے ہیں، چین بھی کچھ بہت زیادہ سولیسٹس نہیں رہا ہے، امریکہ بھی نہیں رہا ہے، عرب ممالک بھی نہیں رہے ہیں، انہوں نے تو بلکہ ویسٹ ایشیا کوارڈ بنایا، اسرائیل، UAE، انڈیا اور امریکہ نے مل کر۔ تو اس وقت پاکستان کے آپشنز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلے سال بہت شکریہ، ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب اور خرم شہزاد صاحب موجود تھے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔